نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر فطرت کو خرد کے رو برو کر تسخیر مقام رنگ و بو کر تاروں کی فضا ہے بے قرار کہ تو بھی یہ مقام آرزو کر عطا اسلاف کا جذبے دروں کر شریک زمرہ لا یخزنوں کر خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر اور دلوں کو مرکز مہر و وفا کر حریم کبریا سے آشنا کر جنہیں بخشیا نانا جبی تو نے انہیں بازو حیدر بھی عطا کر اور سر میں تیری الفت کا سودا لیے پھرتے ہیں احمد فراز نام سنا ہوا ہے نا، شاعر ہے بہت بڑا. اس سے کسی نے پوچھا نا تو نے کتنے شعر لکھے ہیں کتنی کتابیں، اس نے کہا میں نے ایک ہی شعر لکھا ہے. کیا کیا ہے؟ ایک ہی شعر لکھا، حالانکہ اس نے بڑی کتابیں لکھی ہیں. تو کسی نے پوچھا وہ کون سا ایک شعر لکھا ہے، تو اس نے یہ کہا تھا کہ سر میں تیری الفت کا سودا لیے پھرتے ہیں دنیا سے الگ اپنی دنیا لیے پھرتے ہیں حوروں کی تمنا کیسی جنت کی طلب کیا ہم تو ہونٹوں پہ مدینے کا چرچا لیے پھرتے ہیں اے کاش اسے اپنے دیدار سے وہ بھر دیں ایک عمر سے آنکھوں کا کاسا لیے پھرتے ہیں اور دنیا تو ترستی ہے کعبے کی زیارت کو اے فراز دنیا تو ترستی ہے کعبے کی زیارت کو اے فراز ہم تو دل میں اپنے کعبے کا کعبہ لیے پھرتے ہیں اور زندگی تو بس زمین کے سینے میں رہ گئی زندگی تو بس زمین کے سینے میں رہ گئی جنت کنیز بن کے مدینے میں رہ گئی پھولوں کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا اور خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ گئی خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ گئی. نہایت ہی واجب احترام معزز ممبران گرامی، کیونکہ وقت تھوڑا ہے، بس بڑی توجہ کے ساتھ ایک ایک جملے کے اندر آپ کو پورا سمندر دوں گا. کیا کروں گا؟ کیونکہ میں مولوی خطیب مقرر اور صوفی پیر نہیں ہوں، بات سمجھے نا، لیکن بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر طاقت نہیں طاقت پرواز رکھتی ہے. اب بڑی توجہ کے ساتھ سننا دوستان محترم. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں 18,000 مخلوق میں سے بہترین مخلوق انسان بنایا اور پھر اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل کیا اور مسلمان بنایا. مسلمان کا مطلب ہے مسلم ایمان، جس کا ایمان ہر حال میں مضبوط ہو، جس کا ایمان سمندر کی طرح وسیع ہو، جس کا ایمان سورج کی طرح روشن ہو، جس کا ایمان چٹان کی طرح مضبوط ہو اور جس کا ایمان پھول کی طرح خوشبودار ہو، اور جس کی زندگی دین اسلام کے تابع ہو، جس کی زندگی اللہ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہو، جو اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی دنیا اور آخرت بھی سنوارے. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں نا؟ جو دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری میں لگا ہو، دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری میں لگا ہو. دوستان محترم، مومن وہ ہے جو صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کے. مومن کون ہے؟ جو صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کے، صحیح کا ساتھ دے اور غلط کو چھوڑ دے. یہ بہت مشکل میں نے بات کی ہے، کیونکہ صحیح کو صحیح کہنا اور غلط کو غلط کہنا آسان ہے، لیکن صحیح کا ساتھ دینا بڑا مشکل ہے. مومن وہ ہے جس کی جلوت اور خلوت ایک جیسی ہو، جس کی جلوت اور خلوت ایک جیسی ہو، یعنی جو کام وہ مخلوق کے سامنے نہ کر سکے خالق کے سامنے بھی نہ کرے. جو کام مخلوق کے سامنے نہ کر سکے خالق کے سامنے بھی نہ کرے. اب ٹھنڈے دماغ سے مجھے بتانا، ہم چوری بندے کے سامنے کرتے ہیں؟ گناہ بندے کے سامنے کرتے ہیں؟ ملاوٹ بندے کے سامنے کرتے ہیں؟ اب مجھے آگے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا کوئی ضرورت ہے آگے کچھ کہنے کی؟ کس کے سامنے کرتے ہیں؟ اب بڑا کون ہوا؟ بندہ ہوا یا وہ ہوا؟ بڑا تو بندہ ہوا نا جی، جس کے سامنے ہم نے غلط کام نہیں کیے. اب میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ بڑا کون ہوا؟ کیونکہ اقبال نے کہا نا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. بات سمجھے نا؟ تو مومن وہ ہے جس کا ہر آنے والا دن پہلے دن سے بہتر ہو، جس کی نماز پہلے دن کی نماز سے بہتر ہو، جس کا روزہ پہلے دن کے روزے سے بہتر ہو، جس کا اخلاق پہلے دن کے اخلاق سے بہتر ہو، جس کا کردار پہلے دن کے کردار سے بہتر ہو، جس کی گفتار پہلے دن کی گفتار سے بہتر ہو، جس کے معاملات پہلے دن کے معاملات سے بہتر ہوں، اور جس کے ہر عمل سے دوسروں کو فائدہ ہو.
مومن وہ ہے جس کی زندگی کا مقصد ہر وقت ہر جگہ ایک اور نیک ہو، سفر ہو یا حضر، جلوت ہو یا خلوت، دن ہو یا رات، انجمن ہو یا تنہائی، مسجد ہو یا میدان جنگ، گھر بار ہو یا کاروبار، صبح ہو یا شام، کوئی بھی ہو مقام، اس کی زندگی کا مقصد ہر وقت ہر جگہ ایک اور نیک ہونا چاہیے۔ میں مومن کی نشانی آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب یہ میں جو باتیں کر رہا ہوں ہر بندے کو اندر سے جواب مل رہا ہے، کیونکہ دیکھیں سوئی، گھڑی کی سوئی چلتی ہے نا، گھڑی کی سوئی چلتی ہے تو وہ وقت بتاتی ہے، انسان کی زبان چلتی ہے تو اس کی اوقات بتاتی ہے۔ حضرت علی کا ایک قول ہے نا کہ جسم ایک دکان ہے، جسم کیا ہے؟ ایک دکان ہے، زبان اس کا تالا ہے، جب یہ تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے سونے کی دکان ہے یا کولے کی دکان ہے۔ ایسا ہی ہے نا جی، کیونکہ دنیا کی مصیبتوں کا 3 گنا حصہ زبان کا پیدا کرتا ہے۔ دنیا کی مصیبتوں کا 3 گنا حصہ کس کا پیدا کرتا ہے؟ زبان کا پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں نا، سفر کرنے سے پہلے 1 بار سوچو، خرچ کرنے سے پہلے 2 بار سوچو، لیکن زبان کھولنے سے پہلے 100 بار سوچو، کیونکہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ آپ کو جنت میں بھی لے جائیں گے، آپ کو جہنم بھی لے جائیں گے۔ اب ایک کافر کلمہ پڑھتا ہے، آپ بتائیں نا جی، اس نے کلمہ الفاظ ہی کیے نا زبان سے 4، ایسے ہی ہے نا، تو وہ جہنم سے نکل کے کہاں آ گیا؟ جنت میں۔ آدمی کسی کو گالی دیتا ہے، الفاظ ہی کہتا ہے نا، تو نسلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جب کسی کو دل سے کوئی دعا دیتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، کھلتے ہیں یا نہیں؟ اب کہے تو اس نے الفاظ ہی کہے تو زبان سے۔ اب دیکھیں نا، گھر میں بیوی کو آدمی 3 الفاظ ہی کہے نا تو وہ حلال حرام ہو جاتی ہے۔ کیا کہے اس کو؟ صرف 3۔ میں آپ کو مطلب الفاظوں کی اہمیت بتا رہا ہوں۔ کیا بتا رہا ہوں؟ اہمیت بتا رہا ہوں دوستان محترم۔ تو مومن وہ ہے جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی چیز دوسروں کے لیے پسند کرے، یعنی جتنی عزت وہ اپنی چاہتا ہے اتنی عزت دوسروں کی کرے، جتنی محبت وہ اپنی چاہتا ہے اتنی محبت دوسروں کے ساتھ کرے، جتنی خوشی وہ اپنی چاہتا ہے اتنی خوشی دوسروں کے ساتھ شیئر کرے۔ آپ میری بات سمجھے نا؟ جتنی آسانی اپنے لیے چاہتا ہے اتنی دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ کسی نے بزرگ سے پوچھا نا، اللہ سے معافی مانگنے کا آسان راستہ کون سا ہے؟ اللہ سے معافی مانگنے کا آسان راستہ کون سا ہے؟ انہوں نے کہا لوگوں کو معاف کر، اللہ معاف کر دے گا۔ مطلب میری باتیں کوئی اتنی بڑی نہیں ہے۔ اب دوستان محترم، میں کوئی مولوی پیر نہیں ہوں، ان کی جوتیاں سیدھے پٹھیا کرنے والا ہوں، بات سمجھے نا؟ تو پوچھا اللہ سے معافی مانگنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ کیا کرو لوگوں کو؟ پھر کسی نے کہا اللہ کو خوش کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا لوگوں کو خوش کرو، اللہ خوش ہو جائے گا۔ اللہ کی مدد چاہتا ہوں، انہوں نے کہا لوگوں کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب اس کے اندر میں کوئی لمبی چوڑی آپ کو عبادت نہیں بتا رہا ہوں، لمبی چوڑی عبادت نہیں بتا رہا۔ دیکھیں، نماز پڑھنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے دوستان محترم۔ نماز پڑھنا دنیا کا سب سے آسان کام کیا ہے؟ نماز پڑھنا۔ یہ مسجد کھلی ہے نا، ابھی آپ مسجد میں چلے جائیں نا، آپ رات تک رہیں، زور سے لے کے رات تک کھلی رہتی ہے نا، آپ بیٹھے رہیں مسجد میں، نماز پڑھیں، نفل پڑھیں، قرآن پڑھیں، وضو کریں، جو مرضی کریں، آپ کو کوئی باہر نکالے گا؟ بتائیں نا جی، کیونکہ نماز پڑھنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے۔ اب مشکل کیا ہے دوستان محترم؟ اس نماز کو دوسری نماز تک سنبھال کے رکھنا، دوسری کو تیسری تک سنبھال کے رکھنا، تیسری کو چوتھی تک سنبھال کے رکھنا، چوتھی کو 5ویں تک سنبھال کے رکھنا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب یہ مشکل ہے۔ مشکل کیا ہے؟ یہ مشکل ہے، بات سمجھے نا؟ کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ ذکر نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زبان سے ہم جو مرضی کہتے رہے نا جی، زبان سے کہنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا جب تک اندر سے بات نہ نکلے، جب تک اندر سے بات نہ نکلے۔ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے پوچھا نا، ایک یہودی نے آپ سے پوچھا آپ کی عبادت کا کون سا وقت ہے؟ آپ نے اس سے کہا تمہاری عبادت کا کون سا وقت ہے؟ اس نے کہا ہم 1 گھنٹہ اپنے عبادت خانے میں جاتے ہیں۔ اس یہودی نے کہا ہم 1 گھنٹہ اپنے عبادت خانے میں جاتے ہیں اور اپنے طریقے سے عبادت کرتے ہیں، باقی 23 گھنٹے اپنی مرضی سے گزارتے ہیں۔ یہودی نے کیا کہا؟ 1 گھنٹہ ہم عبادت کرتے ہیں، 23 گھنٹے اپنی مرضی سے گزارتے ہیں۔ تو سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا
ہم ہر وقت حالت عبادت میں رہتے ہیں. ہمارا کھانا پینا چلنا پھرنا سونا اٹھنا جاگنا ہمارا ہر عمل اللہ کے حکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے. ہمارا ہر عمل صبح آنکھ کھلنے سے سونے تک ہم حالت عبادت میں رہتے ہیں. حالت عبادت. اب خالی نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے. آپ کسی کے ساتھ اخلاق سے پیار دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جو چیز تم میری راہ میں دو گے وہ بڑھے گی. کیا ہوگی؟ بڑھے گی. کس نے کہا؟ رب نے کہا کہ جو چیز تم میری راہ میں, اب یقین ہے نا, مطلب میں کوئی اپنی بات یا کسی بندے کی نہیں کر رہا ہوں کہ بندہ سوچے کہ یار وہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں کیسے بڑھے گی. رب کہہ رہا ہے, رب کہہ رہا ہے جو چیز تم میری راہ میں دو گے کیا ہوگی؟ عزت دو گے عزت بڑھے گی, محبت دو گے محبت بڑھے گی, دولت دو گے دولت بڑھے گی, علم دو گے علم بڑھے گا. بات سمجھے نا, جو چیز تم دو گے وہ کیا ہوگی؟ اب دیکھیں آدمی علم اگر اس لالچ سے کرے, وہ دل میں جگہ نہیں بناتا کہ یہ میں علم حاصل کر کے ڈگریاں لے کے فرانس چلا جاؤں گا, جرمنی جاؤں گا, دبئی جاؤں گا, امریکہ جاؤں گا, فلانی جگہ جاؤں گا, 4 پیسے کماؤں گا, امریکہ جا کے ڈالر کماؤں گا, میرا ماما وہاں ہے مجھے اچھی نوکری لگا دے گا. وہ علم آپ کے دل میں ٹکے کی جگہ نہیں کرے گا. میں لکھ کے دیتا ہوں آپ کو, کیونکہ آپ نے پہلی سوچ بنا لیا نا کہ میں نے 4 پیسے کمانے ہیں. تو پیسے کمانے کے لیے علم کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. کون کہتا ہے کہ پیسہ کمانے کے لیے علم کی ضرورت ہے؟ مجھے بتائیں. میں آپ کو لاکھوں لوگ ان پڑھ بتاتا ہوں جن کو نام نہیں لکھنا آتا, ان کے پاس دولت کا اندازہ نہیں ہے. پیسہ کمانے کے لیے علم کی ضرورت نہیں ہے. علم کی ضرورت کس کے لیے؟ آپ کو سیدھا راستہ پتہ چلے, حق کا راستہ پتہ چلے, آخرت کے دین کے بارے میں آپ کو پتہ چلے. اب ڈگری PhD کی آپ مجھے بتائیں خالی علامہ اقبال کے پاس تھی؟ اس وقت کروڑوں لوگوں کے پاس ہے یا نہیں؟ بلکہ اس سے زیادہ ڈگریاں ہیں. اس کے پاس ایک تھی, انہوں نے پاس 10 رکھی ہوں گی. کیا خیال ہے؟ پورا دتھا اٹھا کے گلیوں میں گھومتے ہیں نوکری کے لیے, ایسے ہی ہے نا. لیکن اس کو آپ نیٹ کھولے نا, اب کھولے نیٹ آپ, ٹھیک ہے نا, کیا ہندو کیا سکھ کیا مسلمان سارے مسلک کیا غیر مذہب سارے پڑھتے ہیں, یعنی بتائے جی آپ. تو وہ اس کو صرف اس وجہ سے نہیں پڑھتے کہ اس نے PhD کی تھی. اگر ڈگریوں کی وجہ سے ہوتی تو آج لاکھوں لوگوں کے پاس ڈگریاں ہیں نا, ایسے ہی ہے نا جی. لیکن اس کی وجہ سے نہیں پڑھتے. وہ اب نماز پڑھتا تھا, آدمی سوچے ہم بھی نماز پڑھتے ہیں, وہ قرآن پڑھتا تھا ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں. نہیں بابا, جیسے بابا فرید سے کسی نے پوچھا نا, بابا جی آپ کی ہر بات پوری ہوتی ہے, میری دعا نہ کبھی اثر سے معلول ہوئی, ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی. تو بابا فرید سے کسی نے کہا بابا جی یہ جو قرآن آپ پڑھتے ہیں, جو ہم پڑھتے ہیں, آپ کا قرآن اور ہے ہمارا اور ہے, کیونکہ آپ کی ہر بات پوری ہوتی ہے. تو بابا فرید نے کہا بیٹا قرآن ایک ہی ہے, تمہارے پاس بابا فرید کی زبان نہیں ہے. تمہارے پاس بابا فرید کی زبان نہیں ہے, کیونکہ بابا فرید کی زبان بھی تو چاہیے نا. اب اقبال کی ہمیں زبان بھی چاہیے. ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہے, ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بندہ پڑھنے چھوڑ دے, مطلب پڑھنے کا مقصد میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر آپ اس نیت سوچ سے پڑھے نا کہ میرے علم سے دوسروں کو فائدہ ہوگا, تو پھر وہ علم آپ کے دل میں جگہ کرے گا. اگر آپ اس نیت سے کریں گے نا میں نے پیسے کمانے ہیں, تو پیسے جو لوگ نہیں کام, یہ جانور 17,999 مخلوق ہے. آپ مجھے بتائیں کون پیسے کماتی ہے مخلوق؟ صرف انسان کو چھوڑے نا, تو باقی پتہ کتنی مخلوق ہے؟ 17,999. ایسے ہی ہے نا جی. لیکن وہ پیسے کماتی ہے, لیکن ان میں کون بھوکا مرتا ہے آپ مجھے بتائیں؟ سمندر کے اندر ایک مچھلی ہے جو ٹنوں کے حساب سے کھا جاتی ہے. تو رزق کون دیتا ہے؟ کیونکہ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے, لیکن بخشش کا وعدہ اس نے نہیں کیا ہے. رزق کا وعدہ کس نے کیا ہے؟ اس کو کوئی مانے گا رزق دے گا, لیکن بخشش کا وعدہ اس نے کسی سے نہیں کیا. بخشش کے لیے اس نے ایک پیمانہ دیا ہے کہ جو میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرے گا, ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے گا, اسے بخش دوں گا. اقبال نے کہا نا جنت خود بخود ترسے گی تیرے وجود کو ہے اقبال, ذرا چل کے تو دیکھ میرے نبی پاک کے نقش قدم پر, ذرا چل کے تو دیکھ میرے نقش پاک کے قدم پر. اور ہر مشکل و حیات کا فقط میں ہوں علاج, میرے خطوط پر کرو پیدا ایک سماج, زمانے کو پھر سے دکھا وہ صداقت کہ قائم و دنیا میں تیری امامت, سبق پر صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, تجھ سے کام لیا جائے گا دنیا کی امامت کا. تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے,
حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کر دے، ہے تیرے زمانے کا امام برحق وہ جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کر دے، اور دے کے احساس زیاں تجھے تیرے وجود کو تلوار کر دے، اور موت کے آئینہ میں دکھا کے تجھے رخ دوست جینا تیرے لیے اور بھی دشوار کر دے، اور خودی کے زور سے دنیا پہ چھا جا، مقام رنگ و بود کا راز پا جا، تو راز کن فقاں ہے اپنی آنکھوں پہ عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سرے زندگانی ہے، نکل کر ہلکا شام و سحر سے جاں ودا ہو جا، حوث نے کر دیا ٹکڑے ٹکڑے نوئے انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا، اور گرد آلودہ ہے رنگ و نسب سے بال و پر تیرے، اڑنے سے پہلے ہے مرغے ارم تو پر بچاں ہو جا، اور اٹھ کے اب بس میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہار میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔